الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی پرورش کرنے کے حوالے سے اور ان کے ساتھ ظلم سے بچنے کے حوالے سے چند باتیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور چند واقعات سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت کے اندر یوں ہوں گے، یعنی کہ آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو تھوڑا سا کھول کر ارشاد فرمایا کہ ہم جنت میں یوں ہوں گے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے 3 یتیموں کی پرورش اپنے ذمے لے لی، وہ بندہ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ پوری رات عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے اور پھر راہ خدا کے اندر وہ جہاد کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اور میں جنت کے اندر یوں ہوں گے، یعنی کہ آپ نے 2 انگلیوں کو ساتھ ملا کر ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اب اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے بہترین مسلمانوں کا گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے برا ترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی ہے، فرمایا کہ جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر وہ اور میں دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرورش کے حوالے سے فضائل بیان کیے۔ اب اسی طرح سلف صالحین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں پہلے بڑا گناہگار تھا، بدکار تھا اور گناہوں میں میری زندگی گزرتی تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک یتیم مل گیا، تو میں نے اس یتیم کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کیا۔ جب میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس حسن سلوک کرنے کے بعد یہ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور پھر نفسا نفسی کا عالم ہے، فرشتے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اچانک درمیان میں وہ یتیم بچہ آ گیا، اس نے روکا اور رو کر فرشتوں سے کہنے لگا کہ آپ رک جائیے، میں رب سے التجا کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو غیب سے آواز آئی، رب تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو چھوڑ دو، کیونکہ اس نے ایک یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا ہے، تو مجھے اس پہ رحم آ گیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب اسی طرح سادات کے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر کی سیدزادیاں، ان کا باپ فوت ہو گیا۔ جب ان کا باپ فوت ہوا تو وہ انتہائی مشکل میں وقت گزارنے لگی، فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزارنے لگی۔ تو اسی فقر و فاقہ کے عالم کے اندر ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ اس اپنے علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے، تو انہوں نے وہ علاقہ چھوڑا اور چھوڑ کر وہ پھر چل پڑی، ایک دوسرے شہر میں گئی، وہاں جا کر ان بچیوں کی ماں، بچیوں کو مسجد کے اندر بٹھایا، ان کی ماں ایک امیر مسلمان کے پاس گئی اور جا کے اپنا سارا حال سنایا کہ ہم اس طرح فلاں علاقے سے یہاں پہ آئے ہیں، غربت کے مارے ہوئے ہیں، فقر و فاقہ کا عالم ہے۔ وہ مسلمان کہنے لگا کہ جو کہانی، جو داستان تم نے سنائی ہے، اس پر کوئی گواہ ہے تو وہ لے کے آؤ۔ لیکن وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی، کہنے لگی کہ ہم غریب الوطن ہیں، ہم کہاں سے گواہ لائیں۔ جب وہ چلے گئے تو اس عالم کے اندر وہ عورت آگے گئی، ایک مجوسی کے پاس گئی اور مجوسی کے پاس جا کر اس نے ساری کہانی سنائی۔ جب کہانی سنائی تو وہ مجوسی نے سچ مان کر ایک عورت سے کہا کہ جاؤ اس عورت کو اور اس کی بچیوں کو میرے گھر پہنچا دو۔
اب وہ عورت ان کو لے کر ان کے گھر گئی، مجوسی نے ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا، ان کو اچھا کھانا پینا کھلایا، ان کا ادب و احترام کیا، ان کے ساتھ شفقت کی، ان پر پیار کیا۔ لیکن جب رات ہوئی، وہ مسلمان امیر وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے اور پھر محلات ہیں اور ایک بڑا عالی شان خوبصورت محل ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کے قریب کھڑے ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں جا کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ جب یہ مسلمان کا گھر ہے تو میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں بھی ایک کلمہ گو ہوں، اور میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم مسلمان ہو؟ جب اپنا گواہ لے کے آؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس عورت کا، اس سید زادی کا وہ سارا واقعہ سنایا کہ تم نے اس پہ گواہ مانگا۔ اب وہ اسی عالم کے اندر جب یہ سارا منظر ہوا، صبح ہوئی، بھاگا، جا کے اس عورت کو تلاش کرنے لگا، ان سید زادیوں کو تلاش کرنے لگا۔ بالآخر پتہ چلا کہ وہ ایک مجوسی کے ہاں موجود ہیں۔ وہاں گیا اور جا کے اس مجوسی سے کہنے لگا کہ یہ سید زادی اور ان کی بچیاں میرے حوالے کر دو، یہ میرے حوالے کر دو۔ جب یہ کہا تو مجوسی نے کہا کہ نہیں، میں اس کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر وہ امیر شخص جو مسلمان تھا وہ کہنے لگا کہ ایسے کرو کہ 1000 دینار لے لو اور یہ عورت ہمارے حوالے کر دو، یہ بچیاں ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن وہ مجوسی جو ہے وہ کہنے لگا کہ نہیں، ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جب یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم تیرے حوالے نہیں کریں گے، جب اس مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ اس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کرتا، اس نے کہا کہ ٹھہرو، وہ جو سارا خواب تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ میں نے تب تک ان خواتین کی برکت یہ ہوئی کہ مجھے بڑی برکات نازل ہوئی، بڑا فیض حاصل ہوا، تو میں یہ عورتیں تمہیں نہیں دوں گا، یہ بچیاں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جب یہ کہا، مجوسی نے پھر آگے مزید بات کو بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں نے رات کو ہی ہم سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، یعنی کہ وہ گھر ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا کہ یہ گھر تمہارا ہے۔ تو مسلمان امیر یہ بات جب اس نے سنی تو وہ پریشانی کے عالم میں وہاں سے گیا۔ اب دیکھیں کہ اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ تو آئیے دوستو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تھا مجوسی، لیکن اس نے ایک یتیم بچوں کی پرورش کر کے اور یتیموں کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کر کے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، اور سرکار نے خواب کے اندر اسے محل بھی عطا فرما دیا۔ یہ برکات ہے۔